السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت، روزے کی مشروعیت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اس روزہ کے فرض ہونے کے مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی و پرہیزگار بن جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت بندے کے دل کے اندر داخل ہو۔ اس لیے کہ جب بندہ روزے کی حالت سے ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، وہ چاہے تو پانی کا وہ گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نکال سکتا ہے، اتار سکتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے بندہ پانی کے اس گھونٹ کو حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ تو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو، قیامت کے دن آخرت میں اپنے اعمال کے جواب دہی کا احساس ہو، نیک اعمال کر کے جنت کی طلب ہمارے اندر، اس کی طرف ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو مشروع قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا۔ یہ ایک مہینہ کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری اور آپ کی، جس میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل کے اندر بساتے ہیں، تاکہ باقی کے جو ایام ہیں اس کو بھی ہم اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے ساتھ جنت کی طلب میں، جہنم سے بچنے کے ارادے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں۔ محترم حضرات، روزہ سب سے پہلے بہت سی چیزیں آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ کی جو اصل روح ہے، روزہ کی جو اصل صفت ہے، اس سے غافل ہیں۔ روزہ کہتے ہیں طلوع شمس سے، یا یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور بیوی سے مجامعت سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر۔ لیکن صرف روزے کی حالت میں ان چیزوں سے رکے رہنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، بیوی سے مجامعات نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کے سارے کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے روزے کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہونے والا۔ ممکن ہے کہ اس کی فرضیت اس پر سے ادا ہو جائے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو فائدہ ہے، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الصیام لی فانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یا دوسرے الفاظ کے اندر یہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ ثواب جو ہے، یا پھر دوسری روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ روزہ کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو فائدہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا فائدہ، اللہ رب العالمین کی قربت کا فائدہ، اللہ رب العالمین کی رضا، جنت جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے روزے داروں سے، یہ فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، فلم بینی سے بچیں، اسی طریقے سے گانا سننے سے بچیں، دیگر لغویات اور لہویات سے ہم بچیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ اصل روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ، کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم لغویات کو چھوڑ دیں، ہم گالی گلوچ کو چھوڑ دیں، ہم لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں،
پہلے جو بے ترتیبی سے ہم زندگی گزارتے تھے اس بے ترتیبی کو ہم چھوڑ کر ایک منظم طریقے سے زندگی گزارنے لگیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگیں، اللہ اس کا رسول جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگیں۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو کوئی شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص روزہ رکھے، وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا صرف ترک کر دینا روزے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اگر ہمارا آپ روزے کی تمام تر فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس عبادت کو مقبول کرانا چاہتے ہیں، اس عبادت کے عوض میں جنت کی طلب ہم رکھتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اور آپ روزے کو اس صفت کے ساتھ رکھیں، اس طریقے سے رکھیں جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، بہتر انداز میں اللہ تعالی اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔